السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ تقلید ہے۔ میں بیان کرتی چلوں کہ تقلید ہے کیا، تقلید کی لغوی معنی کیا ہے، تقلید کی اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تقلید کی لغوی معنی یہ ہے کہ پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور تقلید کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی قول و فعل میں دلیل طلب کیے بغیر اس کو حق سمجھتے ہوئے اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب قرآن مجید کی اس آیت میں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد اس دور کے مجتہدین، اس دور کے مراجع، جن کی طرف ہم رجوع کریں، جن سے ہم سوال کریں۔ علماء کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بنیں۔ بیعت یعنی اپنے نفس کو امام کے ہاتھوں بیچنا۔ اب بیچیں گے تب جب نفس کو امام کے ہاتھوں بیچنے کے لائق بنائیں گے۔ لائق تب بنے گا جب ہم مراجع کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم مجتہدین کی طرف رجوع کریں گے، ان مجتہدین کی طرف، ان مراجع کی طرف جن کے بارے میں نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سامعین کرام، تقلید جزء نظام ولایت ہے۔ ممکن نہیں جزء نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک تقلید نہ ہو۔ تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ رسول کے پاس، ہم رسول کے آگے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین و عطرتی، جاؤ عطرت کے پاس، ہم عطرت کے آگے کھڑے ہوئے۔ جب عطرت کا بارواں غیبت میں جانے لگا تو یہ کہہ کر گیا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا إِلَّا رُوَاةِ حَدِیثِنَا، اب مستقبل میں آنے والے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل تم ہمارے راویان حدیث سے لینا۔ تو ہم مجتہد کے آگے کھڑے ہوئے، تو مجتہد سے خدا تک ہمارا سلسلہ براہ راست ہے۔ ہم نے مجتہد اجماع یا سورے سے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے حکم امام کی پیروی کی۔ امام نے حکم دیا فَارْجَعُوا، رجوع کرو راویان حدیث کی طرف۔ اسی لیے ہم اپنے مجتہد کو مراجع کہتے ہیں، وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ مرجعیت کی دلیل دیتی چلوں کہ امام فرماتے ہیں ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ چاند کی طرح ہیں اور ہم سورج کی طرح ہیں۔ جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ نہ چاند کی ضرورت پڑتی ہے نہ ستاروں کی۔ اب جب سورج ڈھل جاتا ہے مطلب امام پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے۔ جب سورج نہیں ہوتا تو تم نور کس سے لیتے ہو؟ چاند سے۔ فرمایا جب ہم نہ ہو تو تم نور علماء سے لیا کرنا، ان کا نور اپنا نور نہیں بلکہ یہ سورج کا نور ہے۔ علماء مجتہدین آئینہ ہے جو محمد و آل محمد کے نور کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج جو تقلید کے مخالف ہیں ان سے پوچھو کہ آج جو یہ تمہیں علم مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ آج وہ جو سورج امامت تھا آج پردہ غیبت میں ہے۔ اگر تجھے کوئی علم مل رہا ہے وہ کس چہرے سے مل رہا ہے؟ کبھی حسینی کی صورت میں، کبھی خمینی کی صورت میں، کبھی خامنائی کی صورت میں۔ سامعین کرام، اگر آج کے دور حاضر میں دیکھا جائے، جب فلسطین پر ظلم کیا جا رہا تھا تو ان کے دفاع کے لیے صرف ایک ملک ایران نے آواز اٹھائی۔ اب وہ آواز اٹھانے والی شخصیت کون ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے پورا ایران جم ہو رہا ہے، وہ جس کی وجہ سے دشمن کی طاقتیں گھبرائی ہوئی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مرجعیت ہے۔ مرجعیت کی وجہ سے ہی آج دین میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اما من کان من فقائنا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ ہمارے شٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہاء میں سے جو سائنا للنفس، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا، اپنے خواہش نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی پیروی کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوا، تو عوام پر لازم ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔